آپ کی خدمت مقدس میں ذرا سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو رضا کیوں کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں 4 قول ملتے ہیں، جن میں سے 3 اقوال کی تائید معصوم کی طرف سے اور چوتھے قول کی تردید معصوم کی طرف سے. تو ہم تردید سے تائید کی طرف چلتے ہیں. تردید جسے امام نے رد کر دیا. جب لوگوں نے امام علیہ السلام کے فرزند سے حجت خدا 9ویں امام یا 10ویں امام کا واقعہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد کو یا آپ کے بابا کو رضا کس نے لقب دیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں مامون الرشید نے لقب دیا تھا رضا کا. امام نے ارشاد فرمایا غلط کہتے ہیں لوگ، ہمارے جد کو ہمارے بابا کو مامون الرشید نے رضا کا لقب نہیں دیا. تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کوئی ظالم ترین، کوئی گناہگار ترین کیا امام کا لقب دے گا؟ امام کو لقب دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ لفظ رضا کتنا قیمتی ہے. 3 روایات سن لیجیے. پہلی روایت کتاب کا حوالہ بحار الانوار کہ ہمارے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کو رضا کا لقب اس لیے دیا گیا کہ آسمانوں میں پروردگار ان سے راضی تو وہاں بھی رضا، اور زمین پر رسول خدا اور اہل بیت اطہار راضی تو یہاں بھی رضا. تو رضا وہاں پر بھی، رضا یہاں پر بھی. وہاں پہ رضا رب کی نسبت سے، یہاں پر رضا مصطفیٰ کی نسبت سے، آل مصطفیٰ کی نسبت سے. تو جس سے خدا راضی ہو جائے اسے رضا کہتے ہیں، جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں اسے رضا کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور روایت کتاب کا حوالہ فروع الکافی، ارشاد فرمائے معصوم نے لفظ رضا اور لقب رضا کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ موافق اور مخالف، شیعہ اور سنی دونوں کی نگاہ میں آپ پسندیدہ تھے. میں نے ترجمہ کیا ہے، بہت غور کیجئے گا. لوگ ترجمہ کرتے ہیں جناب دونوں آپ سے راضی رہتے تھے. نہیں، ایسا نہیں. کیسے ممکن ہے کہ موافق بھی راضی ہو اور مخالف بھی راضی ہو؟ پسندیدہ. اتنا اچھا کردار، اتنی اچھی سیرت، وہ عبادت کا مرقع اور مرصع. اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ایک جملہ کافی. مجھے بتائیے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے مولائے کائنات کی کوئی ایسی بات کہی تھی مولا کی شان کے خلاف؟ جب امام نے سوال کیا تھا کہ اے ابن ملجم بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تیرا خیال نہیں رکھتا تھا؟ تو مخالف بھی یعنی قاتل بھی سر جھکا کے روتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 8ویں امام کو رضا کہنے کا مطلب کہ موافق بھی اور مخالف بھی سب کے نزدیک آپ پسندیدہ شخصیت کے طور پر تھے. آپ کا اخلاق، آپ کا علم، آپ کی سیرت، آپ کا کردار سب کے لیے رہنما تھا، چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو. آپ کے لقب کی تیسری وجہ کہ آپ کا لقب کہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کیا کہ پروردگار عالم آپ کے مقام سے، آپ کی عبادتوں سے راضی اور خوشنود ہو گیا. تو جو خدا کو راضی کرے عبادت کر کے اسے رضا کہتے ہیں. اور یہ جملہ بہت دقت کے ساتھ غور کیجئے گا کہ ایک ہے منزل صبر، ایک ہے منزل رضا. منزل صبر نیچے اور رضا اوپر ہے. اللہ اکبر.
آئیے غور کیجئے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ بیان کرنے سے پہلے 8ویں امام کے انگشتری کا نقش تھا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، خدا کی رضا، کربلا کے میدان سے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور مولا کائنات کا جملہ عجیب جملہ ہے، فرماتے الہی، مناجات مولا کی، الہی لو ادخلتنی نارا لم اقل انہا نار، اقول انہا جنتی۔ اے پروردگار، اگر تو مجھے آتش میں بھی داخل کر دے، نار، میں اس نار کو نار نہیں کہوں گا، اس نار کو اپنی جنت کہوں گا، اس لیے کہ وہ تیری رضا ہے، جو وہ میری جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس جملے کو آسان کرنے کے لیے ایک مثال دے سکتا ہوں۔ ہم اپنی راحت اور اپنی مصیبت پر فیصلہ کرتے ہیں کہ مصیبت کو ہم مصیبت کہتے ہیں، راحت کو نعمت کہتے ہیں۔ اگر خدا مصیبت دینا چاہے تو کیا راحت والی کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے گی؟ امام فرماتے ہیں میں اس آتش کو بھی، اس آگ کو بھی اپنی جنت کہوں گا، کیونکہ وہ آگ تیری رضا کے عنوان میں ہوگی، اور جہاں تو مجھے پہنچائے گا اپنی رضا کی بنیاد پر، وہی میرا مقام ہوگی۔ یہ مولا متقیان کی مناجات کے کلمات، اور اب آپ غور کیجئے کہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کتنا حسین، بہترین اسم گرامی، پوری شخصیت میرے مولا کی ایسی کہ کبھی دنیا تلاش کرے، سارے جہان میں ڈھونڈ کر لائے، مامون تو بہت مل جائیں گے، رضا کوئی نہ ملے گا۔ اور گرچہ دو شخصیات کو ملاتے ہوئے یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں، اور یہ چاروں مصرے علامہ سید ایشان حضرت جوادی علی اللہ مقامہ ہو گئے، اور اس لیے پیش کر رہا ہوں 4 مصرے کہ ان 4 مصروں میں امام رضا علیہ السلام اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے قاتلوں کو ایک آسان اردو کے اندر کور کیا گیا کہ کس طرح سے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کا اصل کیا تھا عنوان۔ غور کیجئے گا الفاظ کیا ہے۔ علامہ فرماتے تھے کہ دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے، دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے۔ ان بندگان نے زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے۔ اللہ اکبر۔